سورۃ الصاد کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا پہنچی آپ تک جھگڑا کرنے والوں کی خبر؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھلانگ کے داخل ہوئے عبادت گاہ میں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى داود، جب داخل ہوئے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، بس انہوں نے ان سے گھبراہٹ محسوس کی۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، وہ کہنے لگے کہ ڈریے مت۔ خصمانی، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں۔ بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، بس آپ فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ۔ ولا تشتت، اور حق چھوڑیے مت۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا قومی بھائی ہے۔ لہ 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیہا، سو یہ مجھے کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے ہی دے دو۔ وعزنی فی الخطاب، اور دباؤ ڈالتا ہے مجھ پر خطاب میں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد والی آیات میں اس آزمائش سے نکلنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف جو رجوع فرمایا اس کا ذکر کیا ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ تو پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اس بات کی نصیحت کرنا ہے جو کہ آپ کے واسطے سے میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان بالخصوص دین کا کام کرنے والے کے لیے نصیحت ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، ابتلاءات آئیں گے، ان حالات کے اندر ثابت قدم رہنا، صبر و استقامت کے ساتھ اپنے مشن پہ ڈٹے رہنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا،
یہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا ہے، ان کی عادت ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ آج اگر ہم پہ مشکل حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم اس کے باوجود بھی دین حق کو نہ چھوڑیں، صحیح دین پہ، سچے دین پہ گامزن رہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف ہی متوجہ ہوں۔ یہ سبق دینا ہے۔ باقی اس کے تفصیلات کیا ہیں، کیسے آزمائش آئی، کیا ہوا، اس کے متعلق قرآن کریم نے کوئی زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ آیات مبارکہ میں بس اتنا ہے کہ آپ اپنے عبادت کے خاص کمرے میں تھے کہ دو آدمی دیواریں پھلانگ کے اندر آ گئے۔ ان کو دیکھ کے حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی، فکر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ انسان کو طبی طور پہ جب کوئی دیوار پھلانگ کے اندر آئے گا تو گھبراہٹ ہوگی کہ ہو سکتا ہے یہ دشمن ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ رات کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، اس میں وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ ایک تو ان کا آنا عجیب انداز سے، اور پھر آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بھی کہنا کہ جی حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی۔ ایک اللہ کے نبی کو اور ایک بادشاہ کو اس انداز سے مخاطب کرنا کہ جی صحیح فیصلہ کرنا ہے، کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، یہ ایک الگ بےہودگی اور ایک الگ بد تہذیبی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا اور ان کے درمیان جو مناسب سمجھا وہ فیصلہ کیا۔ اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ایسے حالات میں بھی اللہ کے نبی حوصلہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، مشتعل نہیں ہوتے تھے، آپے سے باہر نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ ایسی صورتحال میں بھی صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھتے تھے۔ دوسرے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں تفتیش کی اور کھود کرید کی اور تفصیلات میں جانے کی تو ضرورت ہے نہیں، کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے مبہم رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اس کو ہمیں بھی پوشیدہ ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے کچھ تفاسیر بھی لکھی ہے کہ یہ آزمائش کیسی آزمائش تھی اور کیوں آئی تھی۔ اس میں بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بہت ہی عبادت کرتے تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عبادت کے نظام کو پسند فرمایا، تحسین فرمائی اس کی، ان کی عبادت کا نظام بہت اچھا نظام تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، 6 حصوں میں، رات کے 6 حصے بنائے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر رات 6 گھنٹے کی ہے تو پہلے 3 گھنٹے انہوں نے عبادت کرنی، آدھی رات اللہ کی عبادت کرنی، پھر اس کے بعد جو آدھی رات بچ گئی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے آرام کرنا اور آخری حصے میں پھر اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا۔ یعنی 6 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے عبادت، پھر 2 گھنٹے آرام، پھر 1 گھنٹہ عبادت۔ دوسرا ایک گھر کا نظم انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ گھر کے سارے افراد، اپنی بیویاں بچے ملا کر سیٹ سسٹم اس طرح انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں سے 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ 24 گھنٹے کے ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ، ایک کے اٹھنے کا ٹائم ہے،
تو دوسرے کے سونے کا ٹائم، ایک عبادت میں لگا ہے، دوسرا آرام کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے اس طرح ان کے گھر کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے کی بھی ترتیب بنائی تھی، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ یہ سب سے بہترین روزہ ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے، مسلسل انسان روزے رکھے تو وہ روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے گا، پھر اس میں مشقت نہیں رہے گی، اور عبادت وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے جو نفس کی مخالفت کے ساتھ کی جائے، دل نہ چاہے پھر عبادت کی جائے۔ ایک تو کہ ہمارا دل چاہتا ہے نفل پڑھنے کو، تلاوت کرنے کو، اس وقت کرنا، یہ الگ ہے۔ ایک ہے کہ جس وقت میں دل نہیں چاہ رہا اس وقت میں اٹھ کے عبادت کے اندر لگنا، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو جب ایک دن روزہ رکھیں گے، ایک دن افطار کریں گے تو عادت نہیں بنے گی بلکہ نفس کی مخالفت ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں ایک دفعہ یہ بات آ گئی کہ ہمارا گھرانہ کتنا اچھا ہے، ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا کہ داؤد یہ میری توفیق سے ہے، یہ میری توفیق سے ہے، میری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ اپنی سمجھا کہ ہماری محنت ہے، ہماری ترتیب ہے، ہم نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو میں ایک دن تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس دن یہ ہوا کہ رات کے وقت، جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا وقت تھا، باقی گھر والے سب آرام کر رہے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کا مقدمہ سننے میں لگ گئے اور وہ عبادت کا ٹائم جو تھا وہ نکل گیا۔ اب اللہ پاک کی طرف رجوع ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا اللہ واقعی تیری توفیق کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ میرے دل میں جو یہ بات آئی کہ 24 گھنٹے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے اللہ، یہ تیری توفیق ہے۔ بعض اوقات بندہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اچانک کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اپنے معمولات ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بندے کے دل میں بات آ جاتی کہ میں کر رہا ہوں۔ اس لیے جتنی بھی عبادت ہو، دل دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں، یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو ہو، اللہ مجھے توفیق دے رہے ہیں تو یہ سارا کام ہو رہا ہے میری طرف۔ ہماری عادت ہے عام طور پہ اچھا کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا نام لگنا چاہیے، ہمارا نام آنا چاہیے، میں نے یہ اچھا کیا ہے، اور برا ہو جائے تو پھر ہم دوسرے کے کھاتے میں ڈالتے ہیں جی نہیں یہ چلو جی اللہ دی مرضی ہے دیسی جی، پیڑا کام ہو گیا تو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اچھا کام ہو گیا تو میں نے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یاد رکھنا میری خلافت میں اگر کوئی اچھا کام ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ میری غلطی ہوگی۔ غلطیوں کو اپنے کھاتے میں ڈالتے تھے اور اچھائیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ہم اچھا کام ہو جائے تو کہتے جی میں کیتا جی ہے، میں کیا سی جی، میری وجہ تو ہوا جی، اور کوئی برا کام ہو گیا، کوئی غلط ہو گیا جی بس جی اللہ دا حکم ہے ادھر سی جی، اللہ نہیں دے، وہاں اپنی غلطی نہیں دیکھتے یعنی میری یہاں سے غلطی کہاں پہ تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پہ تنبہ ہوا، وہ اس پہ متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ استغفار کی، یا اللہ آئندہ میں اس کو اپنا کمال نہیں سمجھوں گا، تیری توفیق ہی سمجھو۔ بعض حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس میں کچھ اور بات بھی لکھی۔ وہ بات
ایک تو بالکل بے سر و پا اسرائیلی روایت ہے، یہودیوں کی روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج کے اندر ایک فوجی تھا جس کا نام اوریا تھا۔ اوریا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پہ اچانک نظر پڑ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بھی مجھے ہی مل جائے۔ اب اس سے بات کرنے کی بجائے، اس سے کہنے کی بجائے، اس کو کسی ایسے مشن پہ بھیج دیا جہاں پکا تھا کہ اس نے مر ہی جانا ہے۔ وہ وہاں مر گیا تو اس کی بیوی کو بھی اپنے نکاح میں لے لیا، بلکہ یہودیوں نے تو یہاں یہ تک لکھ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ ان سے زنا کر لیا تھا، العیاذ باللہ۔ یہ بات ساری کی ساری جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، وہ کسی گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، کسی غیر محرم پہ ایسی نظر پڑ بھی نہیں سکتے۔ البتہ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس میں یہ بات ضرور لکھی ہے کہ وہ سادگی کا زمانہ تھا، لوگ پیغام نکاح عورتوں کو بھیج دیا کرتے تھے، عورتیں بھی بھیج دیتی تھی۔ کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہوتا اس کو ڈائریکٹ پیغام بھیج دیتے تھے، جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا یہ مجھے میرے نکاح میں دے دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پیغام نکاح بھیجا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں پہلے تھی، اس کی طرف بھی انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ ادھر اس شخص نے بھی پیغام نکاح بھیجا، ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پیغام نکاح بھیجا۔ اب ظاہر بات ہے ایک فوجی، ایک سپاہی پیغام نکاح بھیجے اور ایک بادشاہ نکاح کا پیغام بھیجے تو دونوں کے نکاح کے پیغام میں فرق تو ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ آئے وعزنی فی الخطاب، وہ نکاح کا پیغام بھیجنے میں دباؤ ڈال رہا ہے۔ تو اس میں بعض نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کی طرف تنبیہ کی گئی کہ آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہی اس پہ تنبہ ہوا، فوراً اللہ سے استغفار کی اور معافی مانگ لی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال زیادہ محتاط اسلم بات، درست بات یہی ہے کہ اس معاملے میں ہم اپنے لبوں کو سی لیں، ہم کوئی لب کشائی نہ کریں۔ اللہ کے نبی کی عصمت اور عزت کی بات ہے، اور اللہ کا نبی معصوم اور اللہ کی طرف سے بخشایا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری زبان سے خدا نخواستہ کوئی گند نکل گیا، ہماری عاقبت برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے بس اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ کوئی آزمائش آئی، امتحان آیا، انہوں نے اس میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ہمیں سبق یہی ہے کہ کوئی بھی امتحان، آزمائش، پریشانی آ جائے تو فوراً ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حل اتاک نبأ الخصم، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس خصم والی خبر آئی؟ خصم کہتے ہیں مد مقابل، دو دشمن جو ہوتے ہیں، جو آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، ان کو خصم کہا جاتا ہے۔ شاید ہمارے یہاں پنجابی میں یہ جو خامد کے لیے خصم کا لفظ ہے وہ اسی خصم سے بنا ہوا ہے، وہ بھی ایک مد مقابل ہی سمجھا جاتا ہے۔ خامد و بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو مد مقابل سمجھ لیتے ہیں اور لڑائیاں اور دشمنیاں بن جاتی ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کو فریق سمجھنے کی بجائے ایک دوسرے کو رفیق سمجھے تو زندگی آسان ہو جائے۔ مسئلہ یہ بنتا ہے خامد اور بیوی سمجھتے ہیں یہ میرا مخالف گروہ ہے، ایک اپوزیشن بن جاتی ہے، ایک حکومت بن جاتی ہے، اور پھر ساری زندگی لڑائیاں چلتی رہتی۔ اور اگر یوں ہو جائے کہ خامد اور بیوی یوں سمجھے کہ جی ہم تو ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور ہم نے رفیق بن کے چلنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے چلنا ہے،
تو پھر زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مد مقابل اور جھگڑالو لوگوں کو خصم کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تصور المحراب، سنو وہ کیا ہے خبر۔ فرمایا جب وہ دو جھگڑالو دیوار پھلانگ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تصورو یہ اس دیوار کو کہتے ہیں جو گھر کی باؤنڈری ہو، باؤنڈری وال، اس دیوار کو سور کہا جاتا ہے، اور اس کو پھلانگنا، اس سے کود کر اندر آنا، یہ تصورو۔ اور المحراب، محراب ہمارے ہاں تو مسجد کے محراب کو کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ عبادت کے خاص کمرے کے لیے، جو کمرہ عبادت کے لیے مخصوص ہو اس کے لیے یہ لفظ محراب بولا جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت کے خاص کمرے میں داخل ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو جب اس طرح دیوار پھلانگ کے آتے دیکھا، کیونکہ سامنے دروازے پہ تو پہرے دار تھے، چوکیدار تھے، بادشاہ کی حفاظت کے لیے دربان کھڑے تھے، ان کو پتہ تھا وہاں سے تو آ نہیں سکتے، یہ دیوار پھلانگ کے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ففزع منہ، ان سے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اور یہ ڈرنا جو ہے یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں۔ ایک ہوتا ہے طبعی طور پہ خوف زدہ ہونا، اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے دل سے عظمت کے ساتھ کسی سے ڈرنا، یہ نفع دے گا یا نقصان دے گا، اس کی وجہ سے ڈرنا، یہ خشیت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کسی انسان سے اس لیے نہیں ڈرا کرتے تھے کہ یہ نفع دے گا یا یہ نقصان پہنچائے گا، یہ ان کے دل دماغ میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہی ہوتا تھا کہ نفع نقصان دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے کسی کا اس لیے ڈر نہیں ہوتا تھا۔ ہاں طبعی طور پہ اچانک کوئی چیز ہو جائے تو وہ تو انسان ڈر ہی جاتا ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب سانپ بنی تو وہ بھی ڈر گئے تھے، اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، ڈرنا، یہ تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہاں بھی جب داؤد علیہ السلام گھبرائے اور خوف زدہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی لا تخف، آپ ڈریے مت، آپ خوف زدہ نہ ہوں، ہم کوئی دشمن نہیں ہیں، آپ کو غلط ارادے سے کچھ کہنے نہیں آئے، بلکہ خصمانی، ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے، بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے، اور وہ زیادتی کی، اب اس کے فیصلے کے لیے آئے، آپ ہمارے درمیان فحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کریں، ولا تشطط، اور کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یہی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کو اور ایک منصف مزاج بادشاہ کو ایسا کہنا، یہ خود گستاخی ہے، یہ خود بے ادبی ہے۔ بعض اوقات میرے پاس لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں جی صحیح مسئلہ دسنا ہے۔ وہ ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ غلط مسئلے بتانے کے لیے بیٹھے ہی صحیح مسئلے بتانے کے لیے۔ اللہ غلط مسئلے بتانے سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن کوئی شخص آ کے کسی عالم دین سے کہے یہ صحیح دسنا جی، غلط نہیں دسنا، تو یہ اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ بے ادبی سمجھا جائے گا۔ لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سادگی میں آ کے ایسا کہہ دیتا ہے تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس کو برداشت کیا، انہوں نے کہا جی صحیح فیصلہ کرنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اس کو ڈنڈا اٹھا کے مارے، یہ کیا کر رہے، بلکہ کہا جی ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کریں، ہمیں صحیح راستہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے مقدمے کی تفصیل بتائی، کہنے لگا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اور مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ نسبی بھائی نہیں تھا، قومی بھائی تھا، یعنی آپس میں ایک باپ کے بیٹے نہیں تھے، ایک علاقے کے رہنے والے تھے۔
کہنے لگا جی یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ دمبا ہوتا ہے نا بھیڑ کی طرح کا ایک جانور، یہ 99 دمبی اس کے پاس ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے اکفلنیہا، وہ ایک بھی مجھے دے دو، وہ ایک بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائے، میری سینچری پوری ہو جائے، اور تو جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، تو ہاتھ مال۔ وعزنی فی الخطاب، اور یہ اس خطاب میں مجھ پہ دباؤ ڈالتا ہے، مجھے پریشرائز کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے کہ یہ ایک مجھے دو۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے۔ اب جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی وہ عورت والا چکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی مقدمہ ہے، فرضی مقدمہ ہے، صرف حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت ضائع کرنے کے لیے ایک فرضی مقدمہ تھا۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں وہ عورت کا درمیان میں معاملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے، اور یہ آنے والے فرشتے تھے، انہوں نے آ کے مثال کے طور پہ یہ مقدمہ اسی طرح رکھا کہ اس کی 99 دمبیاں ہیں، اس کی ایک ہی ہے، اب یہ ایک بھی اس سے لینا چاہتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک آزمائش آئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور اس آزمائش کی ایک وجہ آگے اور بھی آ رہی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك